تھوڑا سا میرے نزدیک ہو جائیں تاکہ سب ساتھیوں کو میری آواز آ سکے۔ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا گود میں اپنا سر رکھ لیتے ہیں اور اس غار کے اندر نا لیٹ جاتے ہیں۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا وقت گزرتا تو کیا ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نا آنکھوں سے نا آنسوؤں کے قطرے نکلتے ہیں اور چہرہ مصطفیٰ کے اوپر گرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کے اوپر آنسوؤں کی لڑی گری نا، آنکھ کھل گئی، نیند سے بیدار ہوئے۔ اللہ کے نبی دیکھتے کیا ہیں کہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، آپ نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ کیا یہاں پہ آپ کو آپ کے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے یا کوئی دوسری وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں، یہاں پہ نا کوئی موذی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے، ڈس رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے بدن میں تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اسی وقت وہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی ہٹا دیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، نیچے نا ایک سانپ تھا، ایک اژدہا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کو کاٹ رہا تھا، ڈس رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بدن میں تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی نا اس سانپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور ایڑی ہٹا کے اس سانپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تجھے پتا ہے تو نے کس صحابی کو ڈسا جو میرا سکھ اور دکھ کا ساتھی، جو میرا غار یار، جو اس پہاڑ کے اوپر مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آیا، تو نے اسے ڈسا ہے؟ تو حضرت وہ سانپ بولتا ہے اور اللہ کے نبی سے کیا کہتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نا سب چرند پرند حیوانات جانوروں کی زبانوں کو سمجھتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا ہوا تھا۔ وہ سانپ اللہ کے نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت موسیٰ کے دور میں سنا تھا، آج سے 2000 سال پہلے ایک نا آخر الزمان نبی آئے گا، وہ اس پہاڑ کے اوپر اپنی زندگی کے 3 دن 3 راتیں قیام کرے گا، میں اسی وقت سے یہاں پہ آگے بیٹھا ہوں اور میرا ہرگز مطلب نہیں تھا سیدنا ابو بکر صدیق کو چوٹ پہنچانا یا تکلیف پہنچانا، لیکن کیا کرتا میں، یہ سارے سراغ میں نے نکالے، بند ملے، ایک سے انسانی ماس ملا، میں زبان لگاتا رہا ہوں، انہوں نے ہٹایا نہیں، میں نے مجبوراً کاٹا یہ ہٹائیں اور میں آپ کا دیدار کروں۔ جب سانپ نے دیدار مصطفیٰ کر لیا نا اسی وقت یہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی ہٹا کے نا اس کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن سمجھتے ہیں نا، اپنا تھوک مبارک، ایڑی سے زہر نکل گیا، تکلیف اسی وقت ختم ہو گئی۔ اس وقت نا یہ شہر مکہ والے کھوجی کہلاتے تھے، یہ کھوج لگانے میں بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ کھوج لگاتے ہوئے نا اس پہاڑ کے نزدیک آئے، یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کے نزدیک آئے، اوپر جانے لگے، اللہ نے کبوتری کو حکم دے دیا غار کے منہ کے آگے انڈے دے دے، مکڑی کو حکم دیا گیا اس غار کے منہ کے آگے جالا بن دے۔ کبوتری نے نا اللہ کے حکم کے ساتھ انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بن دیا، کفار مکہ نا اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ جب اس غار کے نزدیک پہنچنے لگے نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے نزدیک آ گئے، ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو بکر غم نہ کر، جب یہاں پہ ایک میں ہوں اور دوسرا تو اور تیسری ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہمارا یہاں پہ کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ صحیح ہے حضرت، یہ جو کفار مکہ تھے نا غار کے منہ کے آگے پہنچ گئے، اندر اللہ کے نبی سیدنا ابو بکر صدیق اور باہر یہ کھڑے ہو گئے۔ جب یہ پہنچے نا پاس تو یہ نا وہ جو کھوجی تھا جو پاؤں کے نشان دیکھ کے رستہ بتاتا ہوا ان کو یہاں تک لے کے گیا، وہ ان سے کہتا بھائی پیچھے سے میں نے دیکھا تھا 2 لوگوں کے پاؤں کے نشان، جب ہم پہاڑ کے پاس آئے تو ایک آدمی کے پاؤں کے نشان ہو گئے، غار کے منہ کے آگے نشان نہیں ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ہم لوگ آئے تو اڑ گئی، اس سے پہلے بھی کوئی آتا اڑ جاتی، مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، دیکھ کے لگتا ہے مہینوں سے جالا بنا رہی ہے، اس کے اندر کوئی پرندہ جاتا جالا ٹوٹ جاتا، انسان جاتا یہاں پہ جالا نہ ہوتا۔ وہ اپنی حکمت عملی پیش کرتا ہے، ان کو اوپر سے ساتھ لیتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات لے لیتی ہے نا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی حضرت یہ جو بڑا بلند اور عظیم پہاڑ دکھ رہا ہے نا اس کے ٹاپ پہ چوٹی کے اوپر دیکھیں، ٹاپ پہ چوٹی کے اوپر ایک بڑا پتھر نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا پتھر ہے، ان دونوں پتھروں کے درمیان کے اندر غار ہے، ان دونوں پتھروں کے درمیان میں غار ہے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب آپ تشریف لائے، اپنی زندگی کے 3 دن 3 راتیں قیام کیا یہاں پہ۔ جبل سور اس کو کہتے ہیں، غار سور اسی کو کہا جاتا ہے، اس کی بلندی ہے 5413 فٹ۔ ساتھی آتے ہیں تو دل کی حسرت ہوتی ہے ہم نے نا اس کے اوپر جانا ہے، جب جانا ہوا ایک دن مخصوص کر کے جائے گا، یہ اکیلی زیارت پورے دن کی ہے، جب بھی جانا ہے صبح فجر کے فوراً بعد نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے ظہر تک واپس ہو حرم میں چلے جائیں۔ آپ نے نا
یہاں پہ کسی وجہ سے حرم کی نماز بھی نہیں چھوڑ دی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا حضرت. یہ ہے جی جبل سور. وہ لوگ چڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ زگزیگ میں ایسی اس کی سیڑھیاں پیچھے سے گھوم کے آ کے ایسے فرنٹ سے بندہ اس کے اوپر جاتا ہے. یہ جبل سور ہے جی.